یعنی قرآن کریم، ان سب پہ جب تک تم ایمان نہیں لاتے اور ان کو قائم نہیں کرتے. اب تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تورات اور انجیل کے سارے احکامات جو یہودیوں اور نصرانیوں کو دیے گئے ہیں، جن میں خاص طور سے وہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے. تو یہ سب سے بڑا حکم ہے ان کی کتابوں میں. اگر تم جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کی طرف جو کتاب اتاری گئی ہے اس پہ تم ایمان نہیں لاتے، تو تمہاری کوئی بھی اصل اور کوئی اصول اور تمہاری کوئی بھی بنیاد نہیں، تم ہرگز حق پر نہیں ہو. اور ان کا حال کیا ہے؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ضرور بر ضرور زیادہ کرے گا جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر، ان میں سے بہت سو پر سرکشی اور کفر کو. یعنی جو وہی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتاری جاتی ہے آپ پر، جو وہی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اتاری جاتی ہے، جو جو اس وحی کو وہ سنیں گے تو ان کی سرکشی بھی بڑھے گی اور ان کا کفر بھی بڑھے گا. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس وحی کی وہ تکذیب کریں گے. وہ وحی تو اتاری گئی تھی کہ اس سے ان کے دلوں کی حیات ہو، ان کے روح کی حیات ہو، لیکن اس تکذیب کی وجہ سے، اس وحی کی تکذیب کی وجہ سے وہ حیات کیا، وہ ان کی موت ہی بڑھتی چلی گئی، سرکشی بھی بڑھ گئی اور کفر جس پہ وہ پہلے سے تھے وہ کفر میں اضافہ ہو گیا. یعنی جو قرآن کریم اترتا چلا گیا، پہلے اگر وہ 10 آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، اب 10 اور نکلی تو اب 20 کی تکذیب کرنے لگ گئے، تو کفر جو ہے ان کا 10 سے بڑھ کے 20 آیات کے کفر تک جو بڑھ گئے. اسی طرح سرکشی کی وجہ کیا تھی کہ وہ حسد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے علوم اتر رہے ہیں اور مسلمانوں اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ ایسا نواز رہے ہیں، تو یہ حسد ان کے اندر جو بغض تھا اس کی وجہ سے وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے اور کفر میں بڑھتے چلے گئے. یعنی وہ علوم جن کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ حیات ملنی چاہیے، اس کے اندر ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کے یقین کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ان کے سامنے آتے اور قرآن کریم کا جو نزول ہوتا وحی کا اور نئی نئی آیات کو سنتے، تو وہ اپنے ایمان کے اندر ترقی کرتے، کفر میں نہیں بلکہ ایمان میں بڑھ جاتے، اور ان کے اندر جو ہے زیادہ عاجزی آ جاتی تو وہ اسلام میں اور ایمان میں ترقی کرتے. اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہ حسد اور بغض اور تکذیب کی وجہ سے وحی کے نزول سے یہ سرکشی اور کفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے. فلا تأس علی القوم الکافرین، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ افسوس نہ کریں کافر لوگوں پر جن کا یہ حال ہے کہ جو وحی کی تکذیب کرتے ہیں، اس تکذیب کی وجہ سے جو ان کے اوپر برے حال آئیں گے دنیا اور آخرت میں، تو آپ اس پہ جو ہے افسوس غمزدہ نہ ہوں اور ان کے حال پر پچھتائیں نہیں، چونکہ یہ ان کا اپنا فعل ہے اور خود انہوں نے اپنے اختیار سے ایسا کیا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس بات کا بڑی حرص اور بہت لالچ تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں اور اعمال صالح اختیار کریں، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اس آیت کے آخری حصے میں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہ قاعدے اور کلیے کی بات کی جا رہی ہے. پہلے تو اہل کتاب کو ہی صرف خطاب تھا، اب ساری طرح کے لوگوں کو جو ہے خطاب ہے، اہل ایمان کو بھی، مسلمانوں کو اور یہودیوں کو اور ستارہ پرستوں کو اور عیسائیوں کو، سب کو ان کے لیے ایک اصول جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے. اس اصول کی وضاحت جو ہے ترجمے کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، الذین آمنوا جو ایمان لائے، یقیناً یا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون اور ستارہ پرست، والنصارى اور نصرانی عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان سب میں جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل بھی کیا، ایمان کے ساتھ نیک عمل کو بھی جمع کیا، فلا خوف علیہم تو بس نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. یعنی ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ اہل ایمان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، یا وہ یہودی ہوں، ستارہ پرست ہوں یا عیسائی ہوں،
سب کے لیے اصول کیا ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی ایمانیات کی ساری ہی چیزوں پر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں جو ذکر کی اور باقی قرآن کریم میں باقی جگہ پھر ذکر کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، باقی رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے حساب کتاب پہ ایمان لانا، اور ایمانیات کے ساتھ وہ عمل صالحا، نیک عمل کو بھی جمع کرنا۔ جو ایسا کرے گا وہ کوئی بھی یعنی اس کا خاندانی اور نسبی تعلق ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ستارہ پرست ہو، یہ اپنے دین سے جو ہے کہ جو گمراہیاں ہیں ان سے توبہ کر کے اور دین حق کی طرف آ جائیں گے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، تو اس کا ان کو صلہ کیا ملے گا؟ فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہ ہو۔ خوف سے مراد کیا ہے؟ جو آگے آنے والے مستقبل میں جو ناپسندیدہ حالات ہیں جن کو انسان پسند نہیں کرتا، ان کے بارے میں وہ خوف کھاتا ہے کہ آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا، دنیا کی زندگی میں اس طرح، موت اور موت کے بعد کی زندگی میں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، یا دنیا میں ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ موت پہ، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ حساب کتاب میں، نہ پرسرات میں، وہ خوف سے